لیکن اگر آپ باقی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور حضرت علی کو علیہ السلام کہتے ہیں تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی کو باقی تمام صحابہ پہ فضیلت دے رہے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے۔ تو یا تو سب کے ساتھ علیہ السلام لگائیں، اور ظاہر ہے نہیں لگایا جاتا کیونکہ یہ ایک پیغمبروں کے ساتھ لگانے کا عرف ہو گیا ہے، تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے گویا وہ پیغمبر ہیں۔ تو باقی صحابہ کے ساتھ اگر ہم رضی اللہ عنہ لگا رہے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہم رضی اللہ عنہ ہی لگائیں۔ باقی جو شیعہ حضرات ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی کا تمام صحابہ سے مقام اور مرتبہ بلند ہے، یہ ان کی رائے ہے، تو وہ اگر لگائیں تو وہ ان کی اپنی رائے کے مطابق ہوگا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو آپ چھیڑیں نہیں، لیکن ایک مسلک کو فالو کریں، یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پورے ادھر ہو جائیں۔ تو اگر آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں تو پھر اہل سنت والجماعت کی نظر میں حضرت ابو بکر کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ ہے، تو جب ان کو آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، علیہ السلام نہیں کہہ رہے، تو پھر آپ حضرت علی کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں، ان کے ساتھ پھر آپ علیہ السلام نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ ہم لوگوں کہتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، وہ ترجمہ کھولتے ہیں کہتے ہیں کون نہیں لکھا ہوا، اور ترجمہ ہی مولوی پڑھیا ہے۔ سر اے بخاری شریف وچوں مولانا شریف نو باہر کڈو نا، ٹھیک ہے، مولانا شریف نو باہر کٹ کے سائڈ تے رکھو تو علیہ السلام تو نظر آ جائے گا۔ ہوتا ہے کہ عربی میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں علیہ السلام کہاں لکھا ہے، میں نے کہا جی اپنا وہ 360 کھولیں، لکھیں صحیح بخاری میں 3748، وہ 3748 انہوں نے حدیث کہتے کوئی نہیں لکھا، میں کہا یہ مولانا شریف پڑھیا، اتنے عربی جاؤ تو عربی میں لکھا تھا حسین علیہ السلام۔ تو اب ترجمہ کرنے والا بےمانی کر رہا ہے نا، اس علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ بنا رہا ہے، کیونکہ وہ فرقہ گسار ہے اپنا بیچ میں۔ صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ ابو داؤد میں تو کم از کم 12 جگہ علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ تو وہ عربی والے پورشن میں ہوتا ہے، اردو جو مولوی پڑھیا ہوتا ہے۔ تو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، یہ ان کی وجہ سے پردہ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک منو یاد آ گیا ایک لطیفہ، اب وہ ایک بندہ کسی مولوی کے ساتھ مسئلہ پوچھنے چلا گیا، جی اس طرح ہمارے کنویں کے اندر ایک کتا گر گیا ہے، تو اس نے کہا جناب 20 ڈول آپ نکالیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ 20 ڈول نکال کے وہ آیا، کہتا جی نکال دیے لیکن بدبو ابھی بھی آ رہی ہے۔ تو اس نے کوئی سیانا سی انہیں کہا کتا بھی کٹے ہے کہ نہیں، کہتا نہیں سر کتا بیچ میں ہی ہے۔ تو اس نے کہا جناب پہلے کتا باہر کڈو، پھر بھی ڈول کٹو گے تو پھر تو پانی صاف ملے گا۔ تو علماء سو کے بھی چونکہ کتے کی مثال قرآن میں بیان کیا گیا نا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 میں، کہ علماء سو جو ہیں وہ کتے کی مثال ہے۔ تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں ان کو آپ ترجموں سے کتابوں سے باہر نکالیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ مولانا شریف کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو مولانا شریف کو باہر نکالیں، عربی شریف دیکھیں، اور اس کے بعد پھر جھوم کے آپ نے معصوم فرماتے ہیں ان 12 پردوں سے ہمارے نور کا باہر آنا تھا، فقطر منہم اطل فقطر 4 شرور، ہمارے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے۔ خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا، ہمارے پسینے کے قطرے گرتے گئے، کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا۔ آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت آدم کا رضی اللہ کہتا ہو، حضرت ابراہیم کا رضی اللہ کہتا ہو، حضرت نوح کو رضی اللہ کہتا ہو۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ جنہیں علیہ السلام کہا یہ بنے کیسے تھے؟ ہمارے نبی کے پسینے سے، جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، تو جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو؟